موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب وما فيها من العبر. سورة المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو خالد بن سعيد الحمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال زنا رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك. اب اس روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے فدک کے علاقے میں، فدک ایک علاقے کا نام ہے، اس نے زنا کیا تو فدک والوں نے، یہودی جو ان کے تعلق والے لوگ تھے وہ بھی یہودی تھے فدک والے، انہوں نے یہود مدینہ کو لکھا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے اندر پوچھو کہ اگر آدمی زنا کرے تو کیا سزا ہے. کیوں؟ اگر نرمی دیکھیں گے تو آپ سے فیصلہ کروا لیں گے اور اگر سختی دیکھیں گے تو نہیں کروائیں گے. فَإِذَا أَمَرَكُم بِالْجَلْدِ فَخُذُوهُ عَنْهُ. اگر آپ نے فرمایا کہ ہاں بس کچھ کوڑے چھوڑے مار دو تو پھر تو ٹھیک ہے. وَإِن أَمَرَكُم بِالرَّجْمِ، اگر آپ رجم کا حکم دیں تو پھر نہیں ماننا ہے.
فسألوه عن ذلك فقال ارسلوا إلي أعلم رجلين فيكم فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سوریا. حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ 2 پڑھے لکھے آدمی اپنی قوم میں سے میرے پاس لے آؤ. تو وہ لے آئے. ان میں ایک آدمی جو تھا اس کی ایک آنکھ تھی وہ خراب تھی، یعنی وہ کانا تھا. اس کا نام جو ہے وہ ابن سوریہ تھا. یہ بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کی کتاب کا، تورات کا، اور بعد میں اللہ نے اس کو بھی اسلام نصیب فرما دیا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتما اعلم من قبلكما فقالا قد دعانا قومنا لذلك. اور اچھا تم یعنی باقیوں سے زیادہ علم رکھ رہے. انہوں نے کہا بس ہمیں قوم نے بلایا تو ہم آ گئے ہیں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكما التوراة فيها حكم الله. حضور نے فرمایا میرے پاس کیوں فیصلے کے لیے آتے ہو؟ تمہارے پاس تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں بھی اللہ کے احکام موجود ہیں. تو اسی کے قال بلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالذي فرق البحر بني اسرائيل وظلل عليكم الغمام وانجاكم من آل فرعون انزل المن والسلوى على بني اسرائيل. آپ نے فرمایا میں تم لوگوں دونوں کو قسم دیتا ہوں اس ذات پاک کی کہ جس نے دریا میں راستے بنائے بنو اسرائیل کے لیے اور ان کو نجات دی. اور فرمایا کہ جس ذات نے ظلل علیکم الغمام، جب وادی تیہ میں تم بھٹک رہے تھے تو تمہارے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا کہ تکلیف نہ ہو. وَأَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے، جنود سے تمہیں نجات دی، ظلم سے بچایا. وَأَنزَلَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے آسمانوں سے من اور سلوہ یعنی جنت کے کھانے تمہارے لیے اتارے. ما تجدون فی التوراۃ فی شان الرجم، تورات کے اندر رجم کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، رجم ہے یا نہیں ہے. فقال احدهما للآخر ما نشط بمثلك ثم قال نجد ترداد النظر زنیة والاعتناق زنیة والتقبیل زنیة. فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكهلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك فأمر به فرجم. اور میں اب سیدھی بات بتاؤ کہ تورات میں کیا ہے. انہوں نے کہا حضور ایسی قسم ہمیں پہلے کسی نے نہیں دی جو آپ نے قسم دی ہے. اب ہم سیدھی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری کتاب تورات میں یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا جو ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور کسی غیر محرم عورت کو گلے لگانا یہ بھی زنا کے حکم میں ہے. کسی غیر محرم عورت کو بوسہ دینا یہ بھی زنا کے حکم میں ہے. فَإِذَا شَهِدَ، اگر 4 گواہ مل جائیں اور وہ اس قسم کی گواہی دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دخول ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کہ جیسے میل جو ہے سرما دانی کے اندر ڈالتے ہیں ایسے اس نے دیکھا کہ وہ دخول کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر رجم ہے. یعنی پہلے جو ہیں وہ تو مقصد ہے کہ مبادی ہیں نا جی، وہ تو صغائر ہیں. لیکن اگر کسی نے اور 4 آدمی، 1 نہیں 2 نہیں، ورنہ بڑے سے بڑے معاملہ ہو، کروڑوں کا معاملہ ہو تو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. فَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ 2 آدمی گواہی دے دیں بس بات ختم ہو گئی. فَإِن لَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد بھی نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. لیکن یہ زنا کا معاملہ ہے، اس میں 4 مرد ہوں کوئی عورت بھی نہ ہو، اور یہ گواہی اس طرح بھی نہ ہو کہ اس کو ہم نے ایک کمرے میں دونوں کو دیکھا ہے. نہیں، اس میں سزا تو ملے گی، حد نہیں لگے گی. اگر کوئی کہے میں نے دیکھا جی یہ بوسہ دے رہا تھا، یہ دونوں ننگے کھڑے تھے، حد نہیں لگے گی. تعزیراً سزا ہوگی. حد کب لگے گی کہ جب وہ 4 دیکھیں کہ وہ جماع کر رہا ہے اور دخول کر رہا ہے.
تو پھر اس پر رجم ہے، کیونکہ سزا سخت ہے تو ثبوت اور زیادہ سخت ہے، تاکہ ایسے واقعات یہ نہیں کہ روز لوگ ایک دوسروں کو رجم کراتے ہیں 4 جھوٹے گواہ لے کے آ جائیں، نہیں، وہ ثابت کرنا بھی پھر مشکل ہے، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر وہ سزا عبرت بن جائے پوری دنیا کے لیے کہ آئندہ پھر کسی کو ایسا جرم کرنے کی جرت ہی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا بالکل یہی حکم ہے اللہ کے قرآن کا، اور حضور نے حکم دیا کہ ان کو رجم کرو۔ فَنَزَلَتْ وَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر اہل کتاب آپ کی خدمت میں فیصلے کے لیے آئیں، آپ کی مرضی ہے کہ فیصلہ فرما دیں اور آپ کی مرضی ہے کہ نہ فرمائیں، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ نہ کریں، کہیں جاؤ جاؤ میں نہیں کرتا تم جا دو، تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے، چاہے وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کافر ہیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر آپ عدل سے فیصلہ فرمائیں کہ جو حق ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اپنی پارٹی کا ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے، نہیں، فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی، اس میں بڑے چھوٹے کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اور اس میں اپنے پرائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کہ جب آپ فیصلہ کریں گے انصاف کریں۔ فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ رواه أبو داود وابن ماجه من حديث مجاهد بينه ولفظ أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، یہودی آئے ایک مرد اور ایک عورت دونوں نے زنا کیا، فقال يأتوني بعالم رجلين منكم فأتاه بابن سوريا فنشدهما كيف تزدان امرأتين بالتوراة قال نشد أربط لهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما۔ تو ابن سوریہ نے کہا حضور تورات میں ہی حکم ہے کہ اگر 4 گواہ مل جائیں اور وہ دیکھیں کہ اس کا ذکر اس کے فرج میں داخل ہو رہا ہے تو پھر رجم کی جائے۔ قال فما يمنعكم ان ترجموها قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل۔ تو آپ نے بتایا کہ جب تورات میں یہ حکم موجود ہے تو تم کیوں بہانے بنا رہے ہو، کیوں بچا رہے ہو ان کو رجم سے؟ انہوں نے کہا حضور اب ہماری حکومت تو رہی نہیں، اقتدار رہا نہیں، اگر ہم اسی طرح قتل کرتے گئے تو لوگ بھاگ جائیں گے، اس وجہ سے رعایت کرنی شروع ہو گئے۔ فدعا رسول بالشهود بجاربات فشهدوا انهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة، بلاؤ گواہ، 4 گواہ ہیں، حضور ہم نے بالکل دیکھا ہے، دخول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجمہما، حضور نے حکم دیا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے۔ ثم رواه ابو داود الشعبی ابراہیم النخعی وسلم یذکر فیہ فدعا بشهود شهدوا فاضل حادثتنا رسول حكم بموافقة حكم التوراة وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام حدیثوں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تورات بھی تھا، اسی کے مطابق آپ نے فیصلہ بھی فرما دیا، اور یہ کوئی اکرام نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے کہ جو اللہ کا ہے، اور وہ بھی اب اسی بات کے پابند تھے کہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، کہ چاہے ابھی تورات نہ رہی لیکن اسلام میں بھی تو یہی حکم ہے۔ ولیکن ھذا بوحی خاص من اللہ جل الیہ بذلک، یہ اللہ نے آپ کو وحی فرمائی، وسؤاله اياهم من ذلك فغيرهم على ما بيدهم تواتوا كتماني وجهد وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وحی فرمائی اور آپ نے ان کو سوال جو فرمایا تاکہ ثابت ہو جائے، بات پکی ہو جائے، ورنہ حضور تو جانتے تھے کہ تورات میں جو ہے رجم کا حکم ہے۔ اور میں ہاں بتاؤ کیا ہے تمہاری کتاب کے اندر حکم،
چونکہ وہ اس کو مدت ہو گئی چھپاتے تھے اور انکار کرتے تھے. فلما اعترفوا به بعلم لا خلاف بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم ويعتقدون الصغيرة من الكتاب الذي بيديهم وعدوا لهم إلى تعقيب وعدوهم وعدولهم إلى تعقيب رسولهم إنما كان عن هوى منهم والشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقاد سيد ما يحكم به. اب جب انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا، اصل میں وہ حضور کے پاس اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کا ایمان تھا یا ان کے فیصلے پر، ان کا مقصد تھا کہ شاید ادھر سے کوئی رعایت مل جائے. اسلام کے اندر کافی رعایات ہیں. وہذا ولہذا قول اوتیتم هذا الجلد والتعظیم موضوع، اسی لیے وہ پہلے کہے بھئی اگر حضور نے رجم کہیں تو نہیں ماننا، اگر باقی کہیں بھی کوڑے چھوڑے مار کے بھگا دو تو وہ بات مان لیں گے. فلم تو فاضل قبول اتباعی قال اللہ تبارک وتعالی یرید اللہ فتنته فلن تملک له من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ یطہر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم سماعون للکذب. اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کا اللہ آزمائش کا فیصلہ فرما دیں یا ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما دیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ آپ اس کو بچا سکیں. اللہ نہیں چاہتے کہ ان کے دلوں کو پاک کریں، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو ان کو بھی اسلام نصیب ہو جائے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے. سماعون للکذب بنا باطل، یہ باطل کے سننے اور ماننے والے ہیں. اکالون للسحت اور حرام کھانے والے، سحت کہتے ہیں حرام یعنی رشوت لینا. تو یہ ایسے کرتے تھے کہ بڑے لوگوں سے رشوت لے کے فتوے بدل دیتے تھے، احکام بدل دیتے تھے. یہ عادی ہیں حرام کھانے کے. کما قالوا ابن مسعود وغیر والے ان کان هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وَأَنَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے قرآن کے بدلے میں، تورات کے بدلے میں بھی رشوت لیتے ہوں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ دلوں کو کیوں پاک کرے کہ تورات کے باوجود وہ ظالم جو ہیں وہ اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کے اللہ پاک تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن جاءوك يتحاكم بينهم او عارض من تعرض عنهم يدوك شيئا فلا عليك الله تحكم بينهم. اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. وہ یہ نہیں چاہتے کہ حق کی پیروی کریں اور حضور کی اتباع کریں، وہ تو اپنے فائدے کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ شاید ادھر سے رستہ مل جائے، شاید ادھر سے رستہ مل جائے. قال ابن عباس وقتات التوسطی والزید بن سمعة وهي منسوخة بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل ان اللہ یحب المقسطین. ایک قول یہ بھی ہے حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد کا کہ پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. پہلے تھا نا کہ آپ فیصلہ کریں تو مرضی، نہ کریں تو مرضی. اب آ گیا کہ نہیں، ہر حال میں فیصلہ کریں، تو لہذا وہ پہلا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور عدل سے فیصلہ فرمائے. اور فرمائے اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ، ان کے درمیان فیصلہ کریں جو اللہ نے قرآن میں. اس لیے تو بعض صحابہ کے قول میں تو پہلی آیت منسوخ ہے، یہ نسخ ہے. لیکن یاد رکھیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں آیتیں منسوخ نہیں ہیں. اصل میں یہودیوں کا فرق ہے. ایک یہودی تو وہ تھے جو حضور کے ساتھ معاہدے میں پابند تھے، معاہدہ تھا یا ذمہ تھے، ان کا تو ہر حال میں فیصلہ کرنا. اور ایک یہودی تھے ان کا حضور سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، وہ ذمہ بھی نہیں تھے، وہ تو ویسے حربی کافر تھے.
تو ان کا مرضی ہے فیصلہ فرما دیں اور مرضی ہے تو فیصلہ نہ فرمائیں. تو لہذا دونوں آیتیں اپنی جگہ موجود ہیں، کوئی منسوخ نہیں. فرق ہے مدعی ہے دعوے والوں میں کہ اگر وہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری حلیف ہے، ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، عقد ہے، اور یا ہمارے ذمہ ہیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تو ان کا تو ہر حال میں فیصلہ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ذمہ نہیں ہیں، حربی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی مرضی ہے، چاہے فیصلہ فرما دیں چاہے تو فیصلہ نہ فرمائیں. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة وقاسم الله في تركهم بايعات الوصية وكتاب الذي بيديهم الذين يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا ثم خرجوا عن حكمة وعدلوا إلى غير ما يعتقدون بنفسهم من البطلان ونزوله لهم. اب اللہ ان پر فرماتے ہیں کہ کیسی تمہاری بری عادت ہے، کیسی تمہاری غلط رائے ہے کہ جس کتاب کا تمہیں حکم دیا گیا کہ اس کو پکڑو، اس پہ عمل کرو، تورات کو، تم اس سے انکار کرتے ہو، اس سے پھر جاتے ہو. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. بھئی جب تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو تم؟ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. پھر اس سے اعراض کرتے اصل میں کیا ہے کہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. ثم بدأت التوراة عند عبدي ورسوله موسى ابن عمران علیہ السلام. اب اللہ نے اس کتاب کی تعریف بیان فرمائی ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری تھی. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات کتاب اتاری جس میں ہدایت کے راستے ہیں اور جس میں ایمان کا نور ہے کہ جو پڑھے گا عمل کرے گا تو جیسے نور میں آ گیا، روشنی میں آ گیا. یحکم بہا النبیون، اور اسی کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے ہیں. الذین اسلموا للذین ہادوا، یعنی وہ اس کے حکم سے نہیں نکلتے. لا یخرجون عن حکمها ولا یبدلونها ولا یحرفونها. وہ اللہ کی کتاب تورات پہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کو بدلتے ہیں، نہ تحریف کرتے ہیں، نہ تغییر و تبدیل کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے پابند رہتے ہیں. والربانیون والاحبار، ای وکذالک الربانیون منهم وهم العلماء العباد والاحبار وهم العلماء. یعنی ان میں جو اللہ والے تھے، صوفی تھے، پرہیزگار تھے، یا احبار حبر تھے مانا عالم تھے، وہ بھی اسی اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے ہیں. فَوَسْطُوا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا اسْتَوْدِعُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي أُمِرُوا أَن يَظْهِرُوهُ وَيَعْمَلُوا بِهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. اور وہ اس کو جانتے ہیں بالکل. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، کسی سے نہ ڈریں آپ، صرف اللہ سے ڈریں. لَا تَخَافُوا مِنْهُمْ وَخَافُوا مِنِّي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. خبردار اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام، اللہ کے آیات کو دنیا کی چیز لے کے، رشوت لے کے، معمولی چیز لے کے اس کو نہ بیچا کرو، نہ بدلا کرو. اور جو ایسا کرتے ہیں وَلَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو اللہ کے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہ کریں وہ کافر ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اسی لیے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بھی یہ آیات جو ہیں کافروں کے بارے میں نازل ہیں. ورنہ آپ دیکھیں یہ مسلمان، ہمارے ہاں بھی کوئی قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی تو وہی انگریزی قانون ہے نہیں. حالانکہ اس لیے ایسے جتنے ملک ہیں ماں سوائے سعودی عرب کے، تو علماء نے لکھا ہے محققین نے کہ یہ مسلمانوں کے ملک تو ہیں، اسلامی ملک نہیں. یعنی مسلمانوں کے ملک ہے کہ مسلمان حکومت ہے، مسلمان پارلیمنٹیرین ہیں، وہی سینیٹر ہیں، وہی وزیر ہیں، گورنر ہیں، حاکم ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اسلامی ملک تو تب ہو جب اسلام ہو. اسلام تو ہے نہیں.
تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ملک کہنا جو ہے یہ لفظی غلط، ماں سوائے سعودی عرب کے کہ یہ اسلامی ملک ہے کہ جس میں اللہ کے قرآن کا فیصلہ، ان کی عدالتوں میں، ان کی وزارتوں میں اور وزارت عدل میں، اسی طرح ریاست القضاء میں، ہر جگہ فیصلہ قرآن، سنت اور فقہ کے مطابق۔ کوئی بھی مقدمہ آئے گا اس کا فیصلہ جو ہے سب سے پہلے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد قیاس۔ یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ فقہ حنبلی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، لیکن باقی ائمہ اربعہ کا بھی انکار نہیں کرتے، یاد رکھو۔ ان کے اپنی کتابوں میں ہے کہ بھئی ہم ائمہ اربعہ کے پابند ہیں، لیکن فیصلہ ہم فقہ حنبلی پہ کرتے ہیں، لیکن ائمہ اربعہ سے باہر نہیں نکلتے، کوئی پانچواں امام ہم نے نہیں بنایا ہوا۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ان کے جو مفتی اعظم تھے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور اسی طرح رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس ہوا جس میں 40 ملکوں کے علماء شریک ہوئے، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا کہ بھئی ہم ائمہ اربعہ سے 4 اماموں سے باہر نہیں، ہم ان کے پابند۔ اسی لیے ان کی مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں الفقہ علی المذاہب الاربع، 4 ائمہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے، اب ایسے واقعات بہت تھوڑے ہوتے ہیں، روز تو نہیں ہوتے نا کہ روز لوگوں کو پتھر مارتے رہیں، کبھی ہوتا ہے سال ہر سال میں، لیکن ہوتا باقاعدہ ہوتا۔ اسی اپنا باب ملک عبدالعزیز کے سامنے جو میدان تھا نا، اسی جگہ جمعہ کے دن نماز کے فوراً بعد سزا جاری ہوتی، تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا گردن کٹی، قصاص کیا گیا، کئی دفعہ ہاتھ کٹے اور پھر ان کو لٹکایا گیا۔ تو وہاں قاعدہ اسلامی حدود کا باقاعدہ نفاذ ہے، جس کی برکتیں ہیں کہ آج اللہ نے ایک ایسی قوم جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، گندم نہیں تھی، چاول نہیں تھی، دریا نہیں تھے، نہریں نہیں تھیں، کوئی آبپاشی کا نظام نہیں تھا، اللہ نے آسمان و زمین کی برکتیں ان پہ کھول دی کہ آج ساری دنیا ان کی محتاج۔ شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، اللہ عالم، کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا، آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ ٹن گندم انہوں نے آپ لوگوں کو دی تھی۔ یعنی جن کے ملک میں نہریں ہیں، دریا ہیں، وہ گندم کے محتاج ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے آپ کو گندم بھیجی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یاد رکھو کہ اگر کوئی بستی والے ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈریں، گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، بے حیائی نہ کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پہ کھول دیں۔ اور یہی وجہ ہے، یاد رکھو، اگر مثلا آپ کا ایک گھر ہے، آپ 4 آدمی ہیں، 5 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، لیکن آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان پہ ہیں، تقوی پہ ہیں، حرام نہیں کھاتے، رشوت نہیں کھاتے، اپنے بچوں کو بھی حلال، ان کو جتنا راحت اور سکون اور آرام ملتا ہے نا، وہ کروڑ پتی، اربوں پتی اور بلڈنگوں میں رہنے والوں کو نہیں ملتا۔ یعنی سارا دن جو حرم میں مزدوری کرتے ہیں اور پتھر پہ کام کرتے ہیں، سارا دن گرمی میں ہوتے ہیں، روزے کے ساتھ بھی گرمی میں ہوتے ہیں، پہاڑوں پہ کھڑے ہیں، پتھر توڑ رہے ہیں،
وہ بڑے آرام سے شام کو سوتے ہیں. اور یہ جو بڑے آدمی ہیں جن کے پاس محلات ہیں اور جن کے پاس ہر قسم کے تعیش کے سامان ہیں اور جن کے پاس بیڈ روم الگ ہیں اور ڈرائنگ روم الگ ہیں اور جن کی خدمت کرنے والے مساج کرنے والے الگ ہیں، وہ جب تک گولیاں نہ کھائیں نیند ہی نہیں آتی. ان کو اچھی نیند نصیب ہی نہیں. اچھا پھر ایک سٹیج آ جاتی، ایک گولی، پھر ایک گولی سے نہیں آتی 2 گولیاں، پھر 2 سے 4 گولیاں، پھر وہ گولیاں بھی ایسا دکھاتی. میرے پاس میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی آیا بالکل ایسے آنکھیں پھٹی، بڑا آدمی. میں حیران ہو گیا اس کو کیا ہو گیا، ایسے چہرہ اجڑا ہوا، آنکھیں پھٹی ہوئی اور بڑا پریشان. کیا کہتا ہے کہ شیخ مجھے آج 8 دن ہو گئے ہیں، دن رات گزر گئے، نیند نہیں آ رہی. میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں، انجیکشن لگا دیتے ہیں، میں سو جاتا ہوں. پھر جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پھر نیند نہیں آتی. اب میں کب تک ایسے رہوں گا؟ اچھا انسان کو اللہ نہ کرے نیند نہ آئے تو نظام ہی درہم برہم ہو گیا نا. دماغ ہی تو ہے نا سارے کام کو کنٹرول کرنے والا. جب یہ قابو نہ رہے بات ختم. خیر میں نے اس کو قرآن شریف کی آیت بتلائی، میں نے کہا بھی یہ آیت مبارک ہے اور تم رات اس کو باوضو ہو کر پڑھتے بس بستر پہ لیٹ جاؤ، اللہ خیر کرے گا. تو 2 دن کے بعد میرے پاس ہے کہ ماشاء اللہ حضرت مجھے بالکل آرام سے نیند آ رہی ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں آیت، اللہ نے کرم فرمایا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے. اگر اللہ کے فرمان پہ چلو گے تو اللہ زمینوں کو حکم دیتے ہیں کہ خزانے نکالو. اور اللہ حکم، مجھے یاد ہے خود میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں مٹی کی بڑی بڑی وہ بنی ہوتی ہے، ان کو کلوٹیاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جن میں گندم رکھتے تھے ہم. وہ میرے خیال میں 2 تھیں یا 3 تھیں، اب پرانی بات ہو گئی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گندم آتی تھی اپنی تو انہی میں بھروا کے بند کر دیتے تھے. اچھا اس میں وہ خدا کی قدرت ہے گندم خراب نہیں ہوتی، وہ مٹی کی بنی ہوتی ہے نا، تو گندم خراب، اور نیچے سے ان کے ایک جگہ ہوتی اس کو کھول کے جتنا گندم نکال کے پھر اس کو بند کر دو. تو والد صاحب نے مجھے یاد ہے کہ والدہ کو پابند کیا ہوا تھا کہ خبردار بغیر وضو کے گندم نہیں نکالتی، پہلے وضو کرو. اور اگر کوئی اور لڑکی ساتھ کام کرتا تو اس کو وضو کرے گا، بغیر وضو کے گندم نہیں نکالتی. میرا خیال کیا ہے اس میں 50 من 60 من اتنی ایک میں آتا ہوگا، 3 میں 150 من ہو جاتا ہوگا. تو 350 طالب علم تھے مسافر، جو روٹی بھی وہی مدرسے میں کھاتے تھے، رہتے بھی مدرسے میں تھے. غربت کا زمانہ تھا، بے انتہا غربت تھی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ جناب سارا سال وہ گندم ختم ہی نہیں ہوتی، اسی میں اللہ برکت ڈالتا. اب ہماری برکتوں کا یہ حال ہے جناب کہ اس وقت تو 350 طالب تھا، اب ہمارے مدرسے میں 250 طالب ہیں، کوئی 15 استاد ہیں. تو کم از کم کوئی 500 یا 600 من گندم تو ہماری اپنے فصل کی آتی ہے مدرسے میں. تو اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی گندم ختم ہونے والی ہے، 200-300 من خریدنی پڑے گی. چلتی پھر بھی پوری نہیں ہوتی. بھائی کیا ہے، طالب بھی کم ہو گئے. اچھا پہلے غریب طالب آتے تھے وہ تو 2-3 روٹیاں کھانے والے، اب تو نخرے والے طالب ہیں نا، جو آدھی روٹی کھاتے ہیں تو باقی تو برگر سے پیٹ بھرتے ہیں نا. اب تو ہمارے طالب بھی ماشاءاللہ نازنین ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس وہ ختم ہو. میرے استاد سے حضرت شیخ حبیب اللہ گبانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے پڑھا بھی ہے، استاد بھی تھے، والد کی جگہ بھی تھے. الیکشن کمپین کا زمانہ تھا تو جمعیت العلماء نے حضرت کو ٹکٹ دی.
کرے مقابلے پہ شہزادہ تھا نواب آف بہاولپور کا بیٹا شہزادہ سعید رشید ایسے کو نام تھا. ہم چونکہ شاگرد تھے تو حضرت کا حکم بھی آ گیا کہ بھئی اب کیا کریں. انہوں نے کہا میں تو الیکشن کو سمجھتے کچھ نہیں, اب میں کیا کروں کہ علماء نے فیصلہ کر دیا, میرے گلے میں عذاب آ گیا. تو ہم ان کی الیکشن کمپین چلا رہے تھے. شہزادہ سعید رشید عباسی. اچھا وہ شہزادہ بھی اتنا باحیا تھا. ہمیں یاد ہے کہ الیکشن پہ ہم جا رہے ہوتے نا جی کسی علاقے میں, اور وہ بھی آ رہا ہوتا. اب اس کی تو کانوے ہوتی نا جی, گاڑیاں 10-12 گاڑیاں جن میں ماشاءاللہ لینڈ کروزر اور رینج روور اور پتہ نہیں کیا کیا. بادشاہ تھا, نواب کا بیٹا تھا. ہمارے پاس ایک گاڑی جیپ ہوتی تھی پرانی, وہ مجھے یاد ہے کہ 4 میل اگر جیپ چلتی تھی تو 2 میل ہم دھکا لگاتے تھے. وہ ایسی جیپ تھی ماشاءاللہ کہ 2 میل دھکا لگانا پڑتا تھا, پھر چل پڑتی تھی, پھر 4 میل چل جاتے تھے, پھر رک جاتے. تو اگر ہم جا رہے ہوتے اور شہزادے صاحب کا پورا کانوے آ رہا ہوتا تو حکم دیتا اپنے لوگوں کو گاڑی روک. ہمیشہ کرتا, ہم بھی روک دیتے. وہ اترتا اور دونوں ہاتھ حضرت کے پاؤں پہ رکھ کے الٹا کہتا حضرت دعا کریں اللہ مجھے کامیاب کرے. تو مجھے یاد ہے حضرت بھی فقیر تھے. اچھا اللہ نے آپ کو کامیاب کرے, فقیر بس دعا کر. وہ جب چلا جاتا ہم تو حضرت سے لڑتے ہیں کہ اچھا ہمیں کیوں کیوں ذلیل کر رہے ہیں. دعا تو اس کے لیے فقیر وہ کہتا جو ہے دعا کرو تو کیا کرو. بد دعا کا تو نہیں کہتا, کہتا ہے دعا کرو. اور ویسے بھی یہ کرسیاں ان لوگوں کو اچھی لگتی ہیں, ہمیں تو مسلح اچھا لگتا ہے نا. ہمیں کہاں تم لوگوں نے پہنے کہ ہم تو نہیں پھنسایا, آپ نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. تو اب جناب وہ مجھے یاد ہے کہ صبح کی نماز میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا, ساری کے وقت میں اتنی چینک ہوگی زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ہوگی بس. وہ چینک کو اوپر ایسے کپڑا رکھ کے تو یہ اس طرح گھٹنے کے نیچے رکھ لیتے تھے اور سب کو بلاتے, وہ بھائی مکی کو بلاؤ, فلانے کو بلاؤ, مدنی کو بلاؤ, اس کو بلاؤ. ہم کبھی 20 وہ آدمی, کبھی 30, کبھی 40, کبھی 5, کبھی 10, وہی چائے چل رہی ہو, ختم ہی نہیں ہوتی, سب کو مل رہی اور مگ بھر بھر کے. اللہ کی شان, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں اور اللہ ان کے خدمات. اور میں نے سچی بات یہ ہے, میں اللہ کے حرم میں آپ کو بتا رہا ہوں, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے ان چند مشائخ اور اساتذہ اور کروڑوں آزاد درجے لوگ اچھے ہوں گے, ان سے بھی بڑے ہوں گے, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے نا ہمیں پھر ایسے استاد نہیں ملے. یہ نہیں اب اپنا آخر وہ بھی تو کسی کے شاگرد تھے نا, ان کے بھی تو استاد تھے نا جہاں سے وہ پڑھ کے آئے تھے. ان سے بڑے بڑے مشائخ بھی تھے, علماء بھی تھے, پیر بھی تھے, بزرگ بھی تھے, لیکن ہم نے جو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نا جی, اپنے اساتذہ کو, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت درخواستی حافظ الحدیث شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ, ایسے لوگ ہم نے پھر زندگی میں نہیں دیکھے. حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد سے, میں نے سارے فنون کی کتابیں ان سے پڑھی ہیں, ان کو فنون یاد تھے. اچھا یہاں جب آئے تو میرے پاس آئے کافی سارے علماء تھے, وہ مدارس کے یونیورسٹیوں کے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ لگا ہے کہ استاد نعمانی صاحب آئے ہوئے ہیں. ہم نے کہا ہاں بالکل میرے گھر. ہم نے کہا ان کو فرمائیں مہربانی کریں کہ ہمیں منطق اور معقول کی کچھ کتابیں پڑھا دیں, کیونکہ یہاں تو پڑھائی نہیں جاتی اور نہ یہاں وہ کتابیں ملتی ہیں. تو ہم نے بڑی مشکل سے منگوائی ہیں, اگر استاد مان جائیں. میں نے کہا میں عرض کروں گا. تو میں نے کہا حضرت ایسے کچھ لوگ ہیں, کچھ مدرس ہیں, کچھ استاد ہیں خود, اور کچھ طالب العلم ہیں وہ آپ سے کچھ منطق کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں, معقول کی کتابیں پڑھنا. اچھا ٹھیک ہے سر, حضرت جیسے آپ کا حکم ہو. حکم ہو حضرت, میں آپ کا شاگرد ہوں, آپ میرا حکم ہوگا آپ کا. حضرت وہی ایسی بات ہے نا. حضرت میں نے کہا آپ یہ نہ کہا کریں آپ کا
آپ میرے استاد ہیں، میرے شیخ ہیں. اور حضرت میں آپ کا استاد ہوں تو آپ کے والد بھی تو میرے استاد تھے نا، آپ میرے بھی تو استاد زیادہ ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں تو کیا ہو گیا؟ یعنی میں اب بتا رہا ہوں آپ کو. خیر وہ آ جاتے طلبا پڑھنے کے لیے. تو ایک شگا تھا تو اس کا پہلے دروازہ تھا نا فلیٹ کا، آگے پھر 2 کمرے تھے. ایک کمرے میں میں نے حضرت کو رکھا ہوا تھا، وہ بڑا کمرہ تھا کیونکہ طلباء آتے تھے پڑھنے کے لیے، اور ایک کمرے میں میں سوتا تھا. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ کمرے میں استاد نہیں ہے، چونکہ باتھ روم اسی طرف تھا. جاتے مجھے پتہ بھائی جاتے خدا خیر کرے آج نہ تو کوئی طالب ہے نہ استاد ہے. خیر میں باہر نکلا دیکھا سیڑھیوں پہ استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مولوی طالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں سیڑھیوں پہ مٹی پہ. ہم نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ دروازہ کھولا. کہنے لگے کہ میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے کہا فقیر سو رہا ہوگا، اس کی نیند خراب تھا. باقی دیکھو حضرت جگہ تو صاف ہے نا، ہم تو ساری زندگی مٹی پہ رہی ہے تو پتھر لگا ہوا ہے. اگر اس پہ بیٹھ کے میں نے پڑھا لیا تو کیا ہو گیا؟ ایسے کہاں ملیں گے مجھے بتائیں آپ. اچھے خاصے مینار میں حج پہ گئے ہم کرتے تھے حج میں، میرے ساتھ گئے. کسی نے ان کے دماغ میں ایک بات ڈال دی کہ جہاں آپ کے خیمہ ہے نا، یہ جگہ جو حضور کے زمانے میں مینار کی حد تھی اس میں نہیں ہے، اس سے باہر ہے. اب تو مینار کھل گیا نا، حضور کے زمانے میں اتنا نہیں تھا نا، مابین الجبل تھا فقط. تو اب توسیع ہو گیا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی مجرد الکبش کی طرف سے. میں نے کہا جی حضور کے زمانے میں یہ مینار کی حدود نہیں تھی، اس جگہ تک حد تھی حضور کے زمانے میں. حضرت اٹھ کے چلے گئے. صبح کی نماز میں ڈھونڈ رہا ہوں استاد کہاں ہے، استاد کہاں، استاد کا پتہ ہی نہیں. نماز پڑھی فارغ ہوئے تو وہ اس حدود میں جا کے ساری رات سڑک پہ بیٹھے رہے، خیمے میں نہیں آئے. حضرت کیوں؟ او جی ایک آدمی نے بتایا تھا کہ حضور کے زمانے میں یہ حد نہیں تھی مینا کی. انہوں نے کہا حج پہ آئے ہیں تو پھر اس علاقے میں تو بیٹھے نا جو حضور کے زمانے میں مینا تھا، تو وہاں جگہ تو نہیں تھی، سڑک تھی. اسی سڑک بڑی کھلی تھی، آرام سے میں بیٹھ رہا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ساری رات سڑک پہ بیٹھ رہے، تکلیف بھی کوئی نہیں ہوئی. احرام کی تو اجازت ہوئی. بس دعا کریں، اب تو دور ختم ہو گیا. اب بس یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے کالج ہیں، ہمارے اپنے دینی مدرسے بڑے بڑے مدرسے ہیں، اور طلباء کی جا کے رہائشیں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں. 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ان کے کمرے ہیں، ان کے میس ہیں، ان کے باتھ روم ہیں، ان کے سنک ہیں، ان کے ایئر کنڈیشن ہیں طلباء کے. ان میں سے امام بخاری پیدا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. قیامت آ جائے نہیں پیدا ہوگا. مجھے بتاؤ نا آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں وہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوتا؟ کیوں نہیں امام شافعی پیدا ہوتا؟ کیوں نہیں امام مالک اور امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے؟ وہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑے پیدا ہوئے ہیں، وہ قالینوں پہ بیٹھ کے اور کرسیوں پہ بیٹھ کے اور ڈسک سامنے رکھ کے. ساری مجھے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دکھا دو. حضور کے زمانے صفہ سے پہلا مدرسہ مدینے میں اصحاب صفہ کا تھا نا، وہاں حضور نے پہلا مدرسہ کھولا تھا. 1450 سال کی تاریخ میں مجھے دکھاؤ کہ کسی دینی مدرسے کے طالب علم نے فساد کیا ہو، یا خود کا حملہ کیا ہو، یا جھگڑا کیا ہو، لڑائی کی ہو، یا کسی کو قتل کیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اب تو جناب ہر بات جو ہے وہ نعوذ باللہ داڑھی والوں کے ذمہ لگ رہی ہے، کیونکہ ہے جو صحیح ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی 1400 سال کی تاریخ میں مجھے دکھا دو. دیکھو نا، علم کا مرکز مدینہ رہا. سرکار دو جہاں کے زمانے میں
علم کا مرکز مدینہ رہا. ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں رضوان اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں پھر علم کوفہ منتقل ہوا جہاں ہزاروں صحابہ پہنچے. یمن علم گیا، شام علم گیا، حمص علم گیا، موصل علم گیا. لیکن ایک جگہ مجھے بتلا دے کہ دین کے کسی طالب العلم نے جھگڑا کیا. یعنی بڑے بڑے ائمہ کے درمیان میں مسائل پہ اختلاف ہوتا تھا، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بھی دیتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ اس پہ رحمت کرے، بات سمجھا نہیں. اس کے علاوہ مجھے بالکل اب حقیقت میں آپ کو اپنے واقعات بتا رہا ہوں نا کہ والد صاحب ہمارے جب تک وہاں تھے مجھے یاد ہے کہ تمام بریلوی حضرات ہوں، تمام شیعہ ہوں، حالانکہ ہمارے ساتھ کے موضع شیعہ کے تھے، پوری آبادی، پوری قوم شیعہ، لیکن جمعہ کی نماز والد صاحب کے پیچھے پڑھتے، عید کی نماز والد صاحب کے پیچھے پڑھتے، کوئی تعزیہ نہیں، کوئی تابوت نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں، کوئی ملنگ نہیں، کوئی ماتم نہیں. اگر کوئی بہت زیادہ سڑول شیعہ ہوتا تھا نا جی تو وہ بھی ہمارے علاقے سے دریا کے اس طرف سیخ پور کا علاقہ ہے وہاں جا کے ماتم کراتا تھا، اس علاقے میں نہیں کیا. مولانا خیر محمد صاحب کے علاقے آج تو جناب ہمارے اسی گاؤں میں بھی جلوس نکلتے ہیں تعزیے کے. آج تو وہاں بھی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں اور صحابہ کو بکواس کی جاتی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ آج بیوی کے دل میں خاوند کی عزت نہیں، خاوند کے دل میں بیوی کی عزت نہیں، باپ کے دل میں اولاد پہ رحم نہیں، اولاد کے دل میں باپ کا ادب نہیں، استاد کے دل میں طلباء پہ شفقت نہیں اور طلباء کے دل میں استاد کا احترام نہیں. انقلاب انا للہ وانا الیہ. وہاں تو جناب ہم نے جو دور دیکھے ہم تو حیران ہو. اتنے بڑے بڑے مچھر تھے جہاں میں پڑھتا تھا، اتنے بڑے بڑے مچھر، صاف علاقہ تھا، صاف پانی تھا اور اس میں سیم ہو گیا، تھور ہو گیا میلوں کے حساب سے، تو اس میں تو مچھر ہی پیدا ہونے تھے. تو مجھے یاد ہے حافظ اللہ وسائے مرحوم رحمت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، نابینا تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے سرائکی زبان کے، جرادی خان کے. تو ایک جلسے میں آئے نا تو وہ سوئے ہوئے ہوں اور وہیں سے مجھے پکار رہے ہو، او مولوی مکی صاحب. میں کیا ہے جی؟ میں کہا حافظ صاحب سونے تو آدھی رات، اور یار میکو تے مچھر نمرود سمجھتے پٹے دے پہ تیرا کیا حال ہے؟ کہتا مجھے تو انہیں نمرود سمجھا ہوا ہے بدبختوں نے. اتنے بڑے مچھر تھے. میں تو حضرت کیا کریں مچھردانی؟ وہ کہتا ہے یہ مچھردانی کے بھی اندر آ گئے ہیں. میں نے کہا ایک طریقہ ہے حضرت اگر اجازت دیں. اور آپ نے کہا کہ ساتھ نہر بہ رہی ہے، آپ کو ہم نہر میں بٹھا دیتے ہیں، رسا آپ کی کمر میں ڈال دیتے ہیں. کہتا ہے فقیرہ اعتبار کوئی نہیں، تو رسا چھوڑ دے سو میں لوڑ سے مر گئے سب. کیا لوگ تھے، اللہ کی قبروں کو کروڑوں ہیں. اتنا دردناک خطیب آواز والا میں نے نہیں دیکھا. خطبہ پڑھتے تھے تو لوگ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے روتے روتے. تقریر تو خیر بڑی بات ہے نا، خطبہ پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے لوگ چیخے مارتے. اتنا بڑا موٹا آدمی تھا ماشاءاللہ. اور تقریر کے دوران میں نے پہلا آدمی دیکھا ہے کہ تقریر کے دوران 2 درجن سوڈے کی بوتلیں پی جاتے تھے ٹھنڈی. اور میں نے کہا حافظ صاحب یہ کیا ہے مروے سے؟ وہ بابا تسا مروے سو، میں کیوں مرا، میرے اندر بھاج بلدی کھڑی ہے. ٹھنڈی بوتلیں ہم منہ کو لگائیں تو گلا ہی بند ہو جائے اس وقت. پتہ نہیں وہ، میں نے کہا کہ تم سنکھیا کھاتے ہو، کیا بلا تم نے کھائی ہوئی ہے؟
اتنا بڑا خطیب، اللہ اس کی قبر پہ کھڑو. سرائکی زبان، اردو نہیں بولتے تھے اردو، لیکن وہ مزہ نہیں آتا تھا تقریر میں. ان کی اپنی زبان جو تھی نا جی سرائکی، اور اس شخص نے توحید کے جھنڈے گاڑ دیے اپنے اس علاقے میں جہاں خواجہ غلام فرید کی نگری ہو، جہاں چاچڑا اور کوٹ مٹھن جہاں ہو، جہاں لوگ یہ لکھتے ہوں کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ ہے اللہ. اس علاقے میں حافظ صاحب نے جلسے کیے اپنے. اللہ ان کی اللہ تمام علماء جو ہمارے ساتھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. وہ خیر ہمارے ساتھی تو نہیں تھے، بزرگ تھے، ہمارے بڑے تھے ہر لحاظ سے عمر میں بھی، اور یعنی معمولی سی بات تھی حضرت کی 10 سیر دودھ پی جانا، یہ معمولی سی بات تھی. مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود دودھ لے کے آئے اور حافظ صاحب کو پلانے کے لیے. تو حافظ صاحب نے کہا کہ حضرت ہے تو گستاخی، میں تو 10 سیر دودھ پیتا ہوں کم از کم. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تم دودھ پیو، تم کیوں پریشان، 10 سیر پیو، 20 سیر پیو، پیو تو صحیح نا. میں تو صرف مولوی شولوی تو نہیں ہوں، میں بھی ذمہ دار ہوں الحمدللہ. 100 بھینس میری بندی ہوئی ہے، کوئی دودھ کی کمی ہے میرے پاس، پیو تم. ایک گلاس کے بعد کہا حضرت میں نہیں پی سکتا. کیا ہو گیا تمہیں؟ نے کہا بس حضرت پھر آپ نے اگر بزرگی دکھانی ہے تو مجھے دودھ سے کیوں محروم کرائے، میں نہیں پی سکتا. ایک دودھ کا گلاس پیا بس ختم، پھر نہیں پی سکتا. اللہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، کروڑ رحمتیں. وہ سچی بات ہے جی، ہم نے تو وہ لوگ جو دیکھے ہیں نا اپنی زندگی میں پھر نظر ہی نہیں آئے. حضرت توسی صاحب یہاں میرے پاس رہتے تھے حرم میں، روزانہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. اپنے کپڑے. آج کل تو جناب مولوی ہیلی کاپٹر کے بغیر سفر نہیں کرتا، لینڈ کروزر کے بجائے بیٹھتا نہیں. آفس دیکھو ان کا تو گورنر سے بھی زیادہ بہتر ہیں. کپڑے دیکھو ان کے تو اسپیشل ملوں سے بن کے آتے ہیں. بس چھوڑیں ان باتوں. مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، اور مولوی، پادری، پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و سفاق لٹیرے دیکھے. یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا. تو اس لیے جناب فرماتے ہیں کہ اب اس میں 2 قول ہیں کہ سبب ان آیات کے نزول کا کیا ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. زندہ انسان کے لیے کوئی عمرہ نہیں، کوئی طواف نہیں. اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا مانگو. وہ زندہ ہے، دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے. کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ تو ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یعنی الف لام کے بغیر، اور ایک جگہ ہے کہ اجعل ھذا البلد آمنا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھو. کبھی تنوین کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ اس بلد کی عظمت کا اظہار ہو، کبھی الف لام کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ اس سے مراد وہی بلد ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. جیسے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون الرسول، جو وہ پہلے کی طرف راضی ہو گئی. پتہ نہیں کیا لکھا ہے جی. مجھے شک ہے کہ میرے اوپر کوئی جادو، کوئی تعویذ وغیرہ کیا ہے. اس کی کاٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی سسرال والوں کو راضی کر لو، جنہوں نے کیا ہے وہ کاٹ دیں گے.
کہتے سسرال والوں نے مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے تو بھائی ان کو راضی کر لو، کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں دے دو، جادو کاٹ دیں گے، تمہارا بات ختم ہو گئی۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا، انہوں نے کیوں جادو کیا؟ مقصد ان کا یہ ہوگا نا کہ ان کے تابع بن کے تو ہو جاؤ، تم ایسا کرو سارا سامان لے کے ان کے گھر چلے جاؤ، السلام علیکم حضرت میں آ گیا، یہ حضرت بس آپ کی غلامی کرنی ہے، 3 دن کے بعد جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور تمہیں گھر بھی پہنچا جائے گا۔ ویسے علاج قرآنی یہ ہے کہ سورۃ البقرہ آج کل تو موبائل میں بھی ہو سکتا ہے کہ فیڈ کر کے اور ہیڈ فون لگا کے سنیں، روزانہ سنتے رہیں، ضروری نہیں ہے کہ روز پوری سن لیں، جتنا سن سکتے ہو سنو، انشاءاللہ اگر کوئی واقعی جادو ہے تو ٹوٹ جائے گا، اور محض تمہارا خیال ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ طواف کے چکروں کے دوران میں عورت کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو، بالکل صرف احرام میں کھلا رکھے، آگے پیچھے تو کھلے رکھنے کا حکم ہی نہیں ہے، اور احرام میں بھی کھلے رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ایسے کپڑا آگے لٹکا دے کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے، جیسے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں صدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ قریب آتے تو ہم کپڑا لٹکا دیتے تھے، اور لوگ قریب نہیں ہوتے تھے پھر ہم ہٹا دیتے۔ تو اس زمانے میں تو لوگ تھوڑے تھے نا، اب تو خیر دور ہوتے ہی نہیں نا لوگ، وہ تو اس دور ہوگا نا کہ جب لوگ دور بھی چلے جاتے ہوں گے، اب تو ماشاءاللہ عورتوں کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں، اور عورتیں بھی اسی پہ خوش ہوتی ہیں۔ آج کل تو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، حج پہ آئے ہوئے ہیں، ایک ہی کمرے میں عورتیں بھی ہیں، اجنبی بھی ہیں، غیر بھی ہیں، اپنے، یہ پتہ نہیں کون سا عمرہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا آج تک۔ کوئی عمرہ شمرہ نہیں ہوتا اگر ایک کمرے میں غیر محرم عورت کے ساتھ تم کٹھے رہتے ہو، سوتے ہو، بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، کوئی عمرہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ نہ آؤ۔ کیا ضرورت ہے خامخواہ لوگوں کو دکھانا میں عمرے پہ گیا تھا۔ نمازی پر فرض ہے کہ نماز کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھے، کوئی فرض نہیں ہے، وہ تو اگر کسی کو تکلیف ہے، دماغ حافظہ کمزور ہے تو یا قوی یا مت پر فرض تو کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی نماز سے تعلق ہے، وہ تو علاج ہے۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ تکلیف ہو تو اسی جگہ ہاتھ رکھو اور پڑھو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، فرمایا درد ہو تو یہ 7 دفعہ پڑھو، درد ختم ہو جائے گا۔ تو وہ تو علماء نے لکھا کہ اللہ کا نام پڑھو تاکہ حافظہ تمہارا قوی ہو جائے، یہ تھوڑا ہی کہ نماز میں فرض ہے یا نماز کے بعد فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں فرقے بنانے سے منع کیا ہے، لیکن 4 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اتنے بڑے جاہل ہو تم کہ تمہیں فرقے اور مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے، تو سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ 4 مذاہب ہیں، راستے ہیں سنت کے، اللہ کے گھر میں جانے کے۔ فرقے کا معنی ہوتا ہے جیسے خارجی ہے، رافضی ہے، بدعتی ہے، جو اللہ کے قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ فرقہ ہوتا ہے۔ یہ کون سے فرقے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ یہ فرقے ہیں؟ عجیب بات بھی ہے، تمہیں اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ فرقے میں اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ احناف کے نزدیک مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک مرد عورت میں ہی فرق ہے، تمہارے نزدیک نہیں ہے۔ 1 سال بچہ وہ گنتی ہے، 1 سال تم گنتے ہو، کیا خیال ہے آپ؟ کیا بچی والی باتیں کرتے ہو، بے وقوفوں والی؟ تمہارے نزدیک عورت امام بن سکتی ہے، تمہارے نزدیک عورت مؤذن بن سکتی ہے، تمہارے نزدیک عورت اول صف میں ہونی چاہیے، تو تمہارے نزدیک بھی تو فرق ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ عورت اور مرد میں فرق ہی نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ عورت اور مرد میں فرق ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندے، اس کے دماغ میں بھی فرق ہے، اس کی ساخت میں بھی فرق ہے، اس کی باڈی میں بھی فرق ہے، اس کے کام میں بھی فرق ہے، اس کے عمل میں بھی فرق ہے، وہ فاعل ہے، وہ مفعول ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟
ایک بات یاد ہے، وہ جی سجدے، وہ حدیث ہے حضور کی کہ جتنا عورت سجدہ زمین کے ساتھ لگ کے کرے گی زیادہ ثواب ہوگا، جیسے اس کو نماز گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ 1,00,000 روپے مجھے دے دو، میں کاروبار کروں گا اور ہر مہینے تمہیں 2,000 روپیہ جو ہے وہ دوں گا، اور ایسا کاروبار ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے۔ نہیں، یہ ناجائز۔ آپ کو یہ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ بھی میرا 1,00,000 کاروبار میں ڈال دو، اگر نقصان آئے گا تو میں بھروں گا، اور اگر نفع آئے گا تو مجھے تم بتا دو کہ کتنا پرسنٹیج دو گے، اتنی میں لوں گا، باقی تم نے۔ یہ فکس کرنا کہ 1,00,000 پہ 2,000، تو بینک بھی تو یہی کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ باقی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نقصان آئے، ایسے کاروبار ہیں نہیں آتے نقصان، خدا کرے کسی کو نہ ہو۔ کیا مرداروں کو جرانا سے کیا دقت؟ جیرانہ سے عمرہ کرنا ہاں جائز ہے، مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ابو طالب کے اسلام نہ لانے کی 2 حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ کی ہے اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، عبداللہ ابن عباس کی عمر اس وقت 1 سال، یعنی بعد میں انہوں نے یہ حدیثیں سنی ہی نہیں ہیں۔ یہ کہاں کا عقل ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد ان کو پتہ چلا نا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت ابن عباس کو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ مسلمان نہیں ہوئے۔